السلام علیکم، میں اجمل رحیم اپنے چینل رحیم نیوز پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام بڑا ہٹ کے پروگرام ہوگا۔ آگے تو آپ کو میں یہاں پہ اپنے فارسٹری کی انفارمیشن دیتا تھا، جنرل آپ کے وزٹ کی ٹور جہاں کرتا تھا اس کی انفارمیشن دیتا تھا۔ آج میرے پاس بڑے اسپیشل گیسٹ آئے ہیں، ان کا میرے ساتھ تعلق بڑا پرانا ہے۔ ان کو پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ سارے انڈیا میں بھی فلمیں بنتی ہیں، پاکستان اور ڈرامے بھی بنتے ہیں، وہاں پہ فارسٹ والوں کے ڈرامے بہت بنتے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اجمل بھائی کوئی بات نہیں، ہم اس پہ فارسٹ پہ ڈرامہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا پاکستان کا پہلا ہارر ڈرامہ بنایا، اور اس کا نام حقیقت تھا، اور وہ مری میں میری پوسٹنگ تھی اس وقت۔ مری میں نے یہ شوٹ کرنا شروع کیا۔ وہ ایک ڈی ایف او کی کہانی پہ کرتے تھے۔ تو یہ میرے جو دوست، پیارے دوست، بڑے سینئر دوست تھے، اور ان کے جو پی ٹی وی میں یہ ایک ان کا ایک نام ہے، ایک ان کی ریپوٹیشن ہے۔ یہ ہم جب پی ٹی وی شروع ہوا ہم ان کے پروگرام دیکھتے تھے تو انتظار میں بیٹھتے تھے۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کوئٹہ سے کیا۔ تو آج میرے ساتھ میرے پیارے دوست، ملک کے مشہور اداکار، رائٹر جناب ذوالقرنین حیدر صاحب میرے ساتھ ہیں۔ اب میں ان کو ویلکم کہتا ہوں۔ جی ذوالقرنین بھائی ویلکم، آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے مجھے اسپیشل عزت دی، آج میرے گھر تشریف لائے۔ میں نے تو آپ کو فوراً آپ کو پکڑا، میں نے کیوں نہ پروگرام ریکارڈ کروں، اور آپ کا بہت شکریہ۔ اور آپ کی پرانی یادیں آج ریوائیو کرنے کا ٹائم ہے، یاد کرنے کا ٹائم ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ بہت ہی ان تھے، پھر آپ ہائبرنیشن میں چلے گئے۔ اب بھی ان ہوں، آپ دیکھتے نہیں۔ بہت خواتین حضرات، میں رحیم بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میری عزت افزائی کی، مجھے بلایا اپنے اسٹوڈیو میں، اور میری خوش نصیبی ہے کہ ایک فارسٹ کا دیانتدار اور دلیر آفیسر، اور اب کا علم فلکیات سے اتنی آپ سب جانتے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ اجمل رحیم بھائی کے ساتھ میری دوستی بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، اور میں آج ان کے اسٹوڈیو میں ہوں، ان کے سوالوں کا جواب یا بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ بلکہ ہمارے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز بھی ہیں، یہ بچوں کے ساتھ میں آنا جانا ملنا جلنا بھی تھا۔ اینی ہو ذوالقرنین بھائی، پہلا سوال میں پوچھوں گا کہ آپ نے فرسٹ پی ٹی وی میں انٹری کب کی؟ سر یہ بات ہے، ابھی میں 5 جنوری، میں شوبز کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو کہ 5 جنوری سے جو ہے وہ مجھے میری 50ویں گولڈن جوبلی کہتے ہیں، گولڈن جوبلی 50 سال گولڈن جوبلی ہو جائے گی میری شوبز کے اندر۔ اس کا مطلب 1960 میں شروع کیا، 1970 میں؟ 1970 سے میں نے تھیٹر سے سٹارٹ کیا، اچھا، اور وہ 5 سال تھیٹر کرتا رہا۔ اس وقت تک ٹیلی ویژن میچور ہو گیا ہوا تھا، اور پھر تگ دو ہوتی تھی۔ پہلا ڈرامہ کون سا تھا آپ کا ٹی وی پہ، پی ٹی وی پہ؟ میں اپنا یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میرا جو گاؤں ہے وہ اٹک ہے، میری پیدائش جو ہے وہ اٹک آیا 2.5 years۔ یس آف کورس، بیسٹ ٹائم میری مجھے آپ وہاں لے کے بھی گئے تھے، اور وہ درخت دکھائے تھے آپ نے، موٹے موٹے درخت، موٹے درخت، اور وہ لگتے تھے جس طریقے سے سجدہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ تو اٹک میرا گاؤں ہے، راولپنڈی میری پیدائش جائے پیدائش ہے، اور میری ساری ایجوکیشن اور بچپن، لڑکپن، جوانی اور تھوڑا سا بڑھاپا بھی کراچی میں گزرا، اور میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں جو میری ایجوکیشن ہوئی، جو میرے اساتذہ ملے شوبز کے بھی اور ویسے بھی، اور پہلی کلاس سے لے کے میں کراچی یونیورسٹی، بٹ مائی ریکگنیشن از کوئٹہ ٹیلی ویژن، ریکگنیشن میری کوئٹہ ہوئی، وہ پہلا پروگرام بچوں کا جو کوشش تھی۔ لیکن جو کراچی میں نے آپ نے جو سوال کیا اس کا میں جواب دیتا جاؤں کہ میرا پہلا ڈرامہ تھا، میں پہلے تھا، میں تھیٹر سے جو اللہ نے عزت دی تھی تو ٹیلی ویژن کے پروڈیوسروں کے پاس بیٹھ کے میں دوسروں کے جو ہمارے بڑے بڑے رائٹر ہیں، میں نام نہیں لیتا کسی کا، میں ان کو استاد کا درجہ دیتا ہوں، لیکن مجھ سے یہ کہا جاتا تھا کہ اس کو ذرا ٹھیک کر دو، تو میں ڈرامے دا موچی بھی رہا ہوں، تو میں موچی کا کام کرتا تھا،
कहीं कोई सिचुएशन, कहीं कोई चीज़, कहीं कोई करेक्टर, कोई बीच में कोई इस तरह, तो फिर इसी तरीके से एंट्री भी हुई। तो पहला मेरा ड्रामा ईद का था, जिसमें कासिम जलाली साहब मेरे प्रोड्यूसर थे और मेरे उस्तादों में से भी वो हैं, और फिर कासिम पाशा साहब के साथ, और फिर ज़हीर खान साहब के साथ, और फिर वो कराची के वो तमाम प्रोड्यूसर जिनके साथ मैंने काम किया। लेकिन शनाख्त मेरी कोटा टेलीविज़न बच्चों के प्रोग्राम से। बच्चों प्रोग्राम से। और उसके बाद फिर एक आपने कोई बड़ा सीरियल भी किया, छाँव। अलकमूनिया में तो ऐसा नहीं होता। वो अलमकोनिया जो थे, हम उस वक्त हमारे तो यूथ था उस वक्त कहने के, और वो नहीं, आप अब भी हैं। अरे आप अब भी। और आजकल जो नए मेरे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर पैदाइश है उनकी 91 की, तो उन्होंने शायद ना देखा हो। जी जी। तो वो आपका वो जो था कि वो डायलॉग मुझे सुनाना, आप बताएं बच्चों को या आज के नए पौध को, तो वो डायलॉग क्या था, और वो आखिर में बताऊंगा वो जगह कौन सी थी। वो ये था कि शाहिद काज़मी साहब का वो लिखा हुआ खेल था। मैं बात करते हुए बड़ी डिटेल में चला जाता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ मैं। शाहिद काज़मी साहब का लिखा हुआ था और कासिम पाशा साहब उसके डायरेक्टर थे। तो कोशिश सीरियल में 1 साल तक बरकत मुलाजिम का मैं रोल करता रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं वापस कराची जाने लग गया कि अब मैं जाऊँ, 5 साल की मेरी ट्रेनिंग भी हो गई और अल्लाह ने मुझे कोयटा बलूचिस्तान, मेरी जान, हमारी शनाख्त भी हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी छाँव सीरियल हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें है। तो उसमें मुझे जो स्क्रिप्ट दिया गया वो शाहिद काज़मी साहब का लिखा हुआ था। तो वो उसमें नौकर था, मैं उसमें भी नौकर था। तो मैंने अपने उस्ताद से कहा, मैंने कहा जी अभी 1 साल तक नौकर करता रहा हूँ, फिर नौकर हो जाऊँगा तो मैंने कहा छाप लग जाएगी। तो वो नाराज़ हो गए। फिर जीएम साहब ने बुला लिया कि अब आप इतने मशहूर हो गए हैं कि आप अपने उस्तादों से इनकार करेंगे। मैंने कहा सर मैंने इनकार नहीं किया है, मैं तो शायद काज़मी साहब हमारे उस्तादों में से थे। उनका एक रोबोट सीरियल बच्चों का कराची से भी मैंने किया, इतना ज़्यादा बहुत मशहूर नहीं हुआ लेकिन बड़ा अच्छा सीरियल था। तो उनसे टेलीफोन पर बात हुई, किस्सा मुख्तसर। तो उन्होंने कहा कि तुम इसमें अपने 2 सीन लिख लो क्योंकि पायलट जाना है, तो जब मैं आऊँगा तो मुझे डिस्कस कर लेना और फिर मैं वो करूँगा। अब उसमें हसाम काजी अल्लाह जन्नत में जगह वो दे, बड़ी कास्ट थी उसमें। अयूब खोसा साहब, लैला ज़ुबैरी, एनी जैदी साहिबा और नवाज साहब, और कोयटा टेलीविज़न और पाकिस्तान टेलीविज़न के बड़े नामवर फनकार उसमें सारे शामिल थे। तो मैं, और पहली मरतबा टीजे जो हमारे ड्रेस डिज़ाइनर हैं, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और आज तो फिर जगह जगह ये खुले में हैं लिबास, और फिर हमारे आज के भी बहुत। तो टीचर उस वक्त थे तो वो स्पॉन्सर किया हुआ था उन्होंने। तो मुझसे कहने लगे कि, मैंने कहा कि इतना झमकटा है उसमें मैं कैसे नज़र आऊँगा। तो उसमें कन्वर्ट कर दिया उसको कुक का, और मैंने एज ले ली। तो मुझसे कहते रहे कि जी आप एजिड रोल कर रहे हैं, तो इस पर जो लड़कियों के ख़त आते हैं या टेलीफोन आते हैं टेलीविज़न पे, तो ये कैसे आप वो करेंगे। मैंने कहा सर इक्वल शादी हो रही है, बाकी तो प्यार करने वाले हैं सारे लोग। तो उसमें मैंने वो ऐड कर लिया और वो फिर चला, और उसमें कैच वर्ड मैंने रखा अपनी आसानी के लिए कि झपकटे में मैं नज़र आऊँ। तो उसमें मैं कैच वर्ड था, अलकमूनिया में तो ऐसा नहीं होता। अब ये जुमला जब था तो काज़िम पाशा ने मुझसे कहने लगे यार ये क्या है। मैंने कहा सर ये आगे रजिस्टर होगा इंशाल्लाह। वो अल्लाह ने किया, फिर अलकमूनिया। तो वो सीरियल हिट हुआ। छाँव का नाम लोगों को याद नहीं है, अलकमोनिया का नाम क्या अलकमूनिया का नाम। अच्छा, उसमें एक चीज़ बड़ी मैं बड़ा रेगुलर प्रोग्राम, उसमें पीटीवी होता था, आपको पता है पीटीवी के अलावा कोई चैनल नहीं होते थे। वो 8 बजे ड्रामा आता था, 9 बजे खबरें सुनने सो जाना। तो बड़ा शौक से हमने देखना। फिर मेरे दिल में ये अलकमोनिया कौन सा मुल्क है। आखिरी किस्त में जब उसको पता चला, जब आपने वो वहाँ पे जितना आपका मज़ाहिया सीन था उतना ही लोगों के दिल पे घर गया था कि अलकमोनिया, इन्होंने आखिर पे इन पे प्रेशर आया कि बताएं क्या आता। तो ये कब्रिस्तान जाते हैं, शहर खामोशा कहते ये अलकमोनिया जहाँ पे ये सारी बातें इंसान की ये जितनी हम 2 नंबरियाँ करते हैं ये होते हैं, यहाँ पे नहीं होता। तो उसके पीछे कब्रिस्तान का आपका आइडिया था। ये आइडिया जो कब्रिस्तान दिखाना था ये हमारे शाहिद काज़मी साहब ने ही कहा था। अच्छा अच्छा। मैं मैं उसका अलकमूनिया का नेशनल डे मनाने लग गया। तो मैंने कहा कि नेशनल डे है, तो कहने लगे अभी नहीं करना, मैंने कुछ और सोचा हुआ। मैंने नहीं वो किया।
تو جب آخر میں اچھا اس کو بہت سے نقصان بھی ہوئے. کراچی میں ایک جگہ ہے پیالہ ہوٹل کے پاس جو چورنگی ہے, اس میں انہوں نے بڑا سارا لکھ کے الکمونیا چوک, پھر وہاں پر ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے اور وہ پورا مطلب وہ علاقہ ہے, انہوں نے اس کا نام رکھ دیا تھا الکمونیا. تو اتنا پاپولر ہو گیا تھا. جب آخر میں انہوں نے دکھایا کہ قبرستان ہے تو پھر انہوں نے وہ صاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہے, لیکن آج بھی الحمدللہ لوگ یاد کرتے ہیں. میں ویسے کوشش کروں گا اگر مجھے یوٹیوب پہ کلپ مل جائے تو میں وہ اس کو اس میں ڈسپلے ضرور کروں. اور اس کے بعد آپ مختلف پروگرام, آپ پہ ایک چھاپ لگ گئی تھی, ایک تو رائٹر تو آپ تھے, لیکن ایک آپ وہ کامیڈی کے بھی وہ بادشاہ بن گئے, جو مزاحیہ پروگرام آپ کے بہت آنے شروع. آپ کا چہرہ دیکھ کے وہ لوگ ایک دفعہ, یعنی کہ اس وقت نام تھا اچھا ذوالقرنین حیدر صاحب بھی ہیں اس میں, تو پھر چلیں وہ اس میں آپ نے لوگوں کو ہنسنے کا موقع بھی دیا الحمدللہ. ایک ان کی. پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی چھانگا مانگا میں, یاد ہے ابھی آپ نے وہ پرانی یادیں تازہ کر رہی ہیں. تو وہاں پہ میں نے آپ کو کہا کہ سارے دنیا میں ڈرامے ہوتے ہیں, سارے انڈیا کے چینلز پہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ, ہم لوگ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں اور جنگلوں میں رہتے ہیں, سوشل لائف سے کٹ آف ہے, ہمیں کوئی بھی نہیں پوچھتا. صرف ایک ڈرامہ پی ٹی وی میں چلا تھا بلیک اینڈ وائٹ, فارسٹ گارڈ کے نام پہ. صحیح. تو آپ نے کہا اجمل بھائی میں کر دیتا ہوں. تو اس پہ پھر آپ نے یہ کیسے آسانی سے میری بات مان لی تھی کہ میں فارسٹ پہ کروں گا, اور پھر ہارر مووی اس میں لے کے آئے آپ. اس کے بارے میں آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں, جو آپ نے اس کا اسکرپٹ لکھا. یہ جب میں چھوٹا سا تھا نا تو ہم لوگ ہارر فلمیں دیکھتے تھے, اور بیسیکلی میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, واچ کر رہا ہوتا ہوں کہ اس وقت وہ کون سا سبجیکٹ ہے جو یوز نہیں ہو رہا یا وہ کم یوز ہو رہا ہے. تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے شوق ہے آف بیٹ کام کرنے کا. کچھ جو رش چل رہا ہے نا, اب شادی بیاہ کا زمانہ ہے, شادی بیاہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, طلاق ہونی ہے نہیں ہو رہی, وہ آ رہی ہے نہیں جا رہی, عشق ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, یہ اتنا زیادہ ہو گیا. اس زمانے میں بھی کچھ سبجیکٹ ایسے تھے جو منوٹنی ہو گئی تھی. تو پہلے میں نے سوچا کہ کیا ہے, تو میں نے کہا یار ہارر پہ پاکستان میں کام نہیں ہوا. اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ وہ حقیقت بنانے میں اجمل بھائی کا بڑا حصہ ہے. یہ اس وقت محکمہ جنگلات میں تھے اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, انہوں نے مجھے بکس دی. میں نے کہا میری اسٹڈی نہیں ہے, انہوں نے مجھے ساری میری ہیلپ کی, اور نہ صرف ہیلپ کی بلکہ مجھے وہ جگہیں بھی بتائیں کہ جی یہاں شوٹنگ کر سکتے ہیں, آپ یہاں شوٹنگ کر سکتے ہیں, اور پھر اس کی پرمیشن دی بھی اور دلوائی بھی جہاں نہیں ہو سکتی تھی. تو میں آج بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. اور اس میں ایک چیز تھی کہ آپ نے اوریجنل سارے تھے, ڈی ایف او کا آفس اوریجنل تھا, یس, اور ڈی ایف او کی ریزیڈنس تھی, ڈی ایف او ریسٹ ہاؤس تھا, وہ سارا کچھ فارسٹ کا تھا. مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ نے, میں آپ سے اکثر آپ کے سوال چلتا تھا کہ رات کے وقت آپ نے بڑی شوٹنگ کی وہاں پہ, اور رات کے وقت جنگل میں پھرنا دل گردے کا کام ہوتا ہے. یہ ہمیں پتہ ہے فارسٹ والوں کا, جب ہم اپنے مہمانوں کو لے کے رات کو مڈ فارسٹ میں جاتے تھے تو واپس میں ان کے پسینے نکلے ہوتے تھے. رات کا ایک خوف ہوتا ہے, ایک ڈر ہوتا ہے. تو وہ آپ نے کیسے اوور کم کیا, میں آپ کی ٹیم نے کیسے کام کرتا تھا, اور ایک طرف ہمارا کرو ٹھہرا ہوا تھا, ایک طرف ہمارے آرٹسٹ ٹھہرے ہوئے تھے جو ریسٹ ہاؤس تھے. تو رات میں لائٹ نہیں بھی ہوتی تھی کئی مرتبہ, اور ویسے بھی تو ایک لفظ جو تھا وہ بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ جی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا. بالکل. تو وہ وہاں پتہ چلا کہ جی اب ہاتھ کو ہاتھ سجائی, ساتھ بندہ ساتھ چل رہا ہے, صرف اس کی آواز آ رہی ہے, وہ ساتھ چل رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں ڈرا. تو یہ اجمل بھائی نے مجھے بتایا, میں نے کہا کہ سر رات کو اس طرح بڑا خوف آتا ہے, تو یہ آپ لوگ کیسے, بڑی ہمت ہے آپ لوگوں کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو درخت ہیں آپ ان کو, آسان سا طریقہ ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جو درخت ہیں ان کو آپ انسان سمجھیں اور آپ باتیں کریں ان کے ساتھ. آپ کا سارا جھجک, سارا خوف, ساری بات, یہ درندوں پرندوں چرندوں جتنے بھی ہیں جانور, ان سے سب سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. پھر یہ ہوا کہ جس جگہ سے میں پورے کرو کے ساتھ چلتا تھا وہاں سے میں اکیلا بھی جاتا تھا, اور آپ یقین کریں کہ خود کلامی کہہ لیں یا درختوں سے کلامی کہہ لیں, میں ان کو مخاطب کر کے بات کرتا تھا. کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ہو, خیریت ہے, کتنے عرصے سے کھڑے ہو. تو وہ یہ میں اس لیے آپ سے بات کی تھی کہ جب میں فرسٹ ٹائم فارسٹ جوائن کیا نا, جی جی, تو رات کو ایک ریڈ پہ گئے میں ہم لوگ,
تو میں گاڑی چلا رہا تھا، جہاں پہ ٹھک ٹھک کی آواز آئی نا تو سارا اسٹاف اتر کے بھاگ گیا پیچھے کو، اور میں وہاں پہ اکیلا. اب میں تھوڑا سا پریشان ہوا ہوں کہ یار اجمل اس وقت کوئی ڈاکو آپ کو پکڑ لے یا اس وقت کوئی جانور آ جائے، یو آر الون اینڈ یو ہیو نو ویپن. آپ کو پتہ ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ویپن نہیں. بالکل صحیح، بالکل زیرو، ہم نہتے ہوتے ہیں. تو میرا ایک میں اس کو استاد بھی کہتا ہوں، ریسنٹلی ڈائٹ، چودھری حسن تھے ہمارے بلاک آفیسر. کہتے ہیں سر، میں واپس آیا، میں نے اس کو گلا کیا، میں نے کہا سر مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. کہتا ہے اجمل صاحب، شاہ جی مجھے وہاں پہ، شاہ صاحب یہ درخت ہے نا یہ آپ کے محافظ ہے، آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں یا آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. 38 ایئر سروس میں مجھے آج تک جنگل نے نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی پرندے نے کاٹا، نہ جانور نے کاٹا، نہ سانپ نے کاٹا. سانپ پاس سے گزر گئے. تو یہ ان کو پتہ تھا اجمل رحیم صاحب اللہ تعالیٰ کی بے شک بے شک. تو یہ چیزیں انہوں نے اس ڈرامے میں دکھائیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس پہلی دفعہ لوگوں کو پتہ چلا کہ فارسٹ سروس کیا چیز ہے. انہوں نے اس میں آپ نے جو کہا کہ آپ لوگ کیسے فٹ کیوں ہیں، میں نے کہا ہماری ٹریننگ بالکل آرمی سٹائل پہ. اور میں ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کو بھی اور فارسٹ کے تمام لوگوں کو بھی کہ جس محبت، شفقت اور جس دلیری کے ساتھ، اور وہ آپ نے وہ بھی بتایا تھا مجھے. میں نے کہا کہ جی لکڑی کیسے چوری ہوتی ہے. وہ ڈرامہ بیسیکلی تھا ٹمبر مافیا پہ. اس میں آپ نے ایک ڈی ایف او کرپٹ دکھایا تھا، ایک ایماندار دکھایا تھا. اصل میں وہ بیلنس کرنے کے لیے جو ہے نا کچھ تھوڑا سا نیگیٹو پازیٹیو. وہ آپ کا کردار جو تھا ٹمبر مافیا کا ہیڈ، وہ بہت پاپولر، اس ڈرامے سے وہ چڑھے تھے. ان کا کیا نام تھا؟ میں اس کے بعد جب بھی کبھی جاتا ہوں تو جو فارسٹ کے اس وقت، اب کا پتہ نہیں، 80% لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فارسٹ کے امپلائی ہیں. مجھے اتنی رسپیکٹ اور ریگارڈ ملتی. اور ان کو پورا سٹائل انہوں نے فارسٹ آفیسر کا رکھا ہوا تھا، رکھ رکھاؤ وہی، گاڑیاں وہی، سب کچھ تھا. تو میں فرسٹ ٹائم آئی واز سو ہیپی کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے ہمیں پریزنٹ تو کیا. لوگوں کو پتہ تو چلا کہ فارسٹ جو فارسٹر ہے اپنی سوشل لائف کو سیکریفائی کر کے ان جنگلوں میں رات کو وہ رہتے ہیں. بچے، ہر ایک کا دل کرتا ہے شہر میں رہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ میں نے اپنی زندگی کی انیشل جوانی جو ہے نا وہ جنگلوں میں گزاری. بڑا اچھا. اور میرے بچوں نے بھی وہاں پہ میرا ساتھ دیا. شہر کے جنگلوں سے وہ جنگل زیادہ بہتر. تو وہاں پہ یہ جو ڈرامہ انہوں نے کیا تھا اس پہ حقیقت وہ ہارر، وہ تو مووی علیحدہ تھی، لیکن 15 قسطیں تھیں اس کی، مجھے یاد پڑتا ہے 30. تو اس کے بعد اس کو اتنا پسند کیا گیا کہ آپ نے 30th کیا. اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے تھے کہ کنٹینیو کیجئے. میں نے کہا انڈیسائیڈڈ پرلونگ ہو رہا ہے تو پیک ٹائم ہے. تو میں ڈر گیا. بعض دفعہ ہم اللہ کی رحمت سے بھی گھبرا جاتے ہیں. تو یہاں پہ میں ایک بریک لوں گا کہ یہ ہمارا وہ حقیقت ڈرامے کا ہم نے جو ذکر کرنا تھا. اس کے بریک کے بعد ہم آ کے دوسرے موضوع کو شروع کرتے ہیں تاکہ آج ذوالقرنین بھائی میرے ہاتھے چڑھے ہوئے ہیں، قابو آئے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ اٹھ کے جائے. میں ان کا آج پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. بریک، اسٹے ود اس. بریک کے بعد ہم آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ہم ذوالقرنین بھائی صاحب کا فاسٹ ذکر کر رہے تھے کیونکہ نیکسٹ ہم نے آج بڑے، جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو بڑے بڑے سپنے دیکھے کہ آگے کیا کرنا. میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ یوٹیوب پہ آپ کیوں نہیں آتے؟ سارے یوٹیوب پہ آتے ہیں. تو انہوں نے کئی ریزن بتائی، کہتے ہیں نہیں میں اب شروع کرتا ہوں. تو ذوالقرنین بھائی مجھے ایک چیز بتائیں کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ سیٹ اپ ہی چینج ہو گیا ہے سارا کچھ. آگے ڈرامے ہوتے تھے اس پہ آپ کو پورا ٹائم دینا پڑتا تھا، ایک سسٹم ہوتا تھا. میں نے آپ کو شوٹنگ میں دیکھا ہے، تیاری کرنی، بڑا کچھ کرنا، 2-3 گھنٹے تو پریپریشن میں لگتے تھے. اینڈ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو شوٹ دا ڈرامہ. وہ اس میں جان مارنی پڑتی تھی، پسینہ نکالنا پڑتا. تو وائی ناٹ یو چینج یور سیلف اینڈ کم، وائی ناٹ یو آر ناٹ رننگ یور اون چینل آن یوٹیوب؟ بات یہ ہے کہ کچھ جو میں اپنے اساتذہ سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو ہمیں ٹریننگ دی ہے وہ اب ہمیں آڑے آ رہی ہے. پروفیشنلزم از، کسی بھی شعبے میں آپ ہوں تو پروفیشنلزم بڑا ضروری ہے. اب پروفیشنلزم کم ہو گیا. ہم عادی ہیں ان وقتوں کے.
اللہ جنت میں جگہ دے. ہمارے استاد جاور ریاض صاحب ہمارا ایک بہت بڑا پی ٹی وی کا نام ہے. وہ جب حقیقت دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میری جان, ان کا اپنا ایک انداز تھا. وہ تو ایک بڑا ہاں اچھا وہ بڑا ٹف ٹائم دیتے تھے, ٹف ٹائم دیتے تھے. بار بار ریٹیک. میں نے کبھی تعریف نہیں سنی ان سے, لیکن الحمدللہ میں اس کو پرائڈ آف پرفارمنس کا درجہ دیتا ہوں جو انہوں نے میرے بارے میں ریمارکس دیے. کہنے لگا میں دیکھ رہے ہیں تیرا, میرے ساتھ ان کو بولتے تھے, تو کہنے لگے کہ میں دیکھ رہے ہیں تیرا حقیقت ڈرامہ, میری جان تو پاکستان دا الفٹ چکوک ہے. تو میں یہ لفظ آج بھی جو انرجی لیتا ہوں تو وہ مجھے یاد آتے ہیں, اور یہ جملہ جو ہے میرے لیے پروفیشنلزم کم ہو جانے کی وجہ سے بہت دفعہ دشواری بھی ہو جاتی ہے کہ ہم جو سیکھے ہوئے ہیں نا وہ اب اس طریقے سے نہیں ہوتا. کوئی نہیں سر یہ ہو جائے گا, میں نے کہا یہ اسکرپٹ کرنے کا سر یہ ایک ڈرامہ تو بھی ایسا کیا ہے جس میں اسکرپٹ نہیں تھا, پورا ڈرامہ کیا وہ کہ جی آپ رائٹر تو ہیں نا. تو وہ جو خاتون کام کر رہی تھی وہ بھی خود ڈائریکٹر بھی تھی, رائٹر بھی تھیں اور ایکٹر بھی تھیں میرے ساتھ, میری بیوی کا رول کر رہی تھیں. تو آپ یقین کریں کہ بغیر اسکرپٹ کے پورا ڈرامہ ہوا. تو میں اب یوز ٹو ہو رہا ہوں ان چیزوں سے. آنا چاہیے کیونکہ دیکھیں اب بھی میں مختلف چینلز پہ جاتا ہوں, لیکن جو پروفیشنلزم پی ٹی وی پہ تھا نا ہے بلکہ جی ابھی بھی آپ جائیں نا تو پوری تیاری کرتے ہیں, لائٹنگ ہے, ایک ایک چیز کو وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد وہ ڈرامہ شروع کرتے ہیں. اب دوسرے جو نجی چینل کھلے ہیں میں ان پہ جاتا ہوں تو جاتی پہلے کام شروع کرو جی یہ کرو, تو آپ اس میں سے نکلیں باہر. ٹھیک ہے, اب تو آپ گھر گھر چینل ہر ایک بندے کا, میں آئی ایم رننگ 2 چینل, ایک اسٹرالوجی کا اور ایک کلائمیٹ چینج اور یہ جرنل چینل. تو آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فن دیا اور آپ کے پاس تو ہسٹری اتنی ہے, آپ کو روزانہ کے 6 پروگرام آپ ریکارڈ کریں اور چڑھائیں. ویئرز میں جب بھی اجمل بھائی کے پاس آیا ہوں کچھ نہ کچھ اجمل بھائی نے مجھے دیا ہے, بڑا کچھ دیا. تو آج انہوں نے مجھے وارم اپ کر دیا ہے, تو ذہن میں تو میرے تھا آفٹر کمپلیشن آف ذائچہ یہ فرسٹ ٹائم آپ ہوا ہے میں نے ان کا ذائچہ بنایا. تو ذائچے کے بارے میں میں بعد میں ابھی میں پوچھتا ہوں ان سے کہ کچھ گائیڈ بھی کر دیں. اور یہ جو یوٹیوب چینل کے لیے کہا ہے تو میں آپ کے پروگرام میں یہ پرومس کر رہا ہوں اپنے ویور سے بھی اور اجمل بھائی سے بھی کہ انشاءاللہ میں نئے سال کو چند دن رہ گئے تو میں اپنا یوٹیوب چینل شروع کر رہا ہوں, اور اجمل بھائی کے کہنے پہ, اور شروع میں اجمل بھائی کا اسٹوڈیو ہی یوز کروں گا. پھر جب میں خود کفیل ہو گیا, اب یہ اسٹار میں بتائیں گے کہ وہ ہوندا کہ نہیں ہوندا, تو جا کر میں خود کفیل ہو گیا تو پھر اللہ نے چاہا تو اپنا. کیونکہ ذوالفقار بھائی لبرا ہے ان کا, اور ان کے 5ویں گھر میں سیٹرن اور جوپیٹر آ چکا ہے. آپ کو پتہ ہے 5واں گھر اللہ گلا ری آرگنائزیشن, دوستوں کا ریوائول کا, مزاحیہ آپ کا کہہ لیں کہ گھومنے پھرنے کا. تو میں نے ذوالفقار بھائی کو کہا, اور ان کا بزنس اتنا اسٹرانگ بیٹھا ہے, میں نے کہا آپ کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. آپ تو کہتے ہیں نا ہاتھی 1.25 لاکھ کا, ابھی تو آپ زندہ ہیں تو آپ نے 1.25 لاکھ کا بھی کیش کریں اپنے آپ کو. آپ کے پاس نالج ہے. آپ اچھا پھر آپ کے بچے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں. میں تو آج دیکھ کے حیران ہو گیا کہ آپ کے ایک بیٹے کا میں نے اس کو بنایا, وہ تو آپ کو بھی کراس کر جائے گا انشاءاللہ. بچے پڑھے بہت آپ کے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے جی 2 بیٹے ماشاءاللہ اور 1 بیٹی. تو اب تو ہر دم یہی دعا رہتی ہے کہ پروردگار ان کو صحت زندگی اور ان کو علم اور باادب اور فرما بردار بنائے, اور وہ بھی فیلڈ میں نام پیدا کریں. مجھ سے بہت سے لوگ کہتے تھے, تو میں نے کہا کہ بطخ کے بچے کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا, خود ہی سیکھو. اینڈ میں نے وہ آپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو فیل کیا, تو بلکہ اس پروگرام کو ان کا بیٹا ہی پروڈیوس کر رہا ہے, کیمرہ مین بھی وہی, ایڈیٹنگ بھی وہی, سب کچھ کر رہا ہے. میں نے کہا بیٹا آج اسٹارٹ میرے سے کرو, اور اینڈ آئی ایم ہیپی کہ وہ ہر چیز کو خود ہینڈل بڑے طریقے سے کر رہا ہے. تو آپ کے پاس تو گھر میں سب کچھ ہے. تو ناظرین نیکسٹ مہینے سے آپ کو ذوالفقار بھائی میرے چینل پہ بھی نظر آئیں گے, ان کے انڈیپینڈنٹ چینل پہ بھی نظر آئیں گے, اور ان کا ڈرامہ ہم نے حقیقت ڈرامہ کو اب شروع کرنا ہے.
اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا رول ہوگا اس میں. انشاءاللہ. وہاں تو ڈی ایف او کا رول تھا, یہاں پہ چیف کنزرویٹر کا رول میں کروں گا, اور یہ ابھی میرے ساتھ پرومس کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اس ڈرامے میں فارسٹ آفیسر کا دوبارہ رول خود کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ ذوالفرقان بھائی, آپ میرے اپنے گھر تشریف لائیں, پرانی یادیں تازہ کیے. ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی رحیم نیوز پہ, اور میں اسپیشل آئی ایم گریٹفل ذوالفرقان بھائی کہ انہوں نے اپنی گنوں کو مصروفیت میں بڑی دور سے تشریف لائے اور میرے ساتھ چند گھنٹے گزارے, اور مجھے پتہ نہیں چلا, احساس ہی نہیں ہوا کہ اتنا ہم دیر گپیں لگا رہے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. اور میری آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, گھر کے لیے, آپ کے چینل کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں. میرے لائک جب بھی کبھی ضرورت ہو میں ہر طرح سے حاضر ہوں, اور مجھے آ کے بھی بہت خوشی ہوئی. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.